نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 169 سے 175 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے پاس روزی دی جاتی ہے، اور اللہ نے اپنا جو فضل انہیں دے رکھا ہے اس میں مگن ہیں، اور ان کی طرف سے خوش ہوتے ہیں جو ان کے بعد ابھی ان سے نہیں ملے، کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف آنے والا نہیں اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا غم لاحق ہونے والا۔ وہ اللہ کے فضل و نعمت سے مسرور ہیں اور اس سے بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جنہوں نے اپنے زخمی ہو جانے کے بعد اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان میں سے اخلاص والوں اور پرہیزگاروں کو بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں، اہل قریشی نے تمہارے واسطے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے، لہذا ان سے ڈر جاؤ، لیکن اس نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے۔ وہ بہترین کارساز ہے، آخر وہ اللہ کا انعام و فضل لے کر لوٹ آئے، انہیں کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ شیطانی بات ہے، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 169 سے 175 کا سورہ آل عمران کی۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 169، حیات شہداء۔ اگرچہ شہداء اس دنیا میں مارے گئے لیکن ان کی روحیں زندہ ہیں جنہیں برزخ میں روزی دی جاتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 مسلمان بر معونہ والوں کے پاس بھیجے تھے۔ یہ کنواں عامر بن طفیل جعفری کے قبضے میں تھا۔ ایک دفعہ صحابہ یہاں آ کر ایک غار میں ٹھہر گئے اور بولے، ہے کوئی سرفروش جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دے؟ یہ سن کر ایک صحابی غالباً ابو ملحان انصاری کھڑے ہوئے اور ان سے مخاطب ہوئے کہ اے بر معونہ والو، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ تم بھی اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اتنے میں ایک شخص اپنے گھر سے نیزہ لے کر نکلتا ہے اور ان کے پہلو میں گھونپ دیتا ہے، نیزہ آر پار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، میں مراد کو پہنچ گیا۔ پھر پیروں کے نشان کا کھوج لگا کر اور غار میں مسلمانوں کے پاس پہنچ کر عامر بن طفیل ان سب کو مار ڈالتا ہے۔ آیت 170، یعنی اللہ کی راہ کے شہید اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور اس نعمت عظمہ میں جو انہیں اس میں ملی ہوئی ہے مگن ہیں، اور اپنے بھائیوں کو کی جو ان کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے آمد کی خبریں سن کر خوش ہیں۔ انہیں نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا غم ہے اور نہ آئندہ کی فکر۔ آیت 171،
یعنی شہداء اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش ہیں، یعنی شاندار ثواب کے ایفائے وعدے سے خوش ہیں۔ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت شہید وغیر شہید سب کو شامل ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے انبیاء کے فضل و ثواب کا ذکر فرمایا ہے وہاں اکثر مومنوں کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آیت 172 جنگ حمراء الاسد کا بیان۔ یہ جنگ حمراء الاسد کا واقعہ ہے۔ مشرک جب مسلمانوں کو شکست دے کر اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ گئے تو راہ میں یہ سوچ کر نادم ہوئے کہ مدینے والوں پر حملہ کیوں نہیں کیا، فیصلہ ہو کر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر مل گئی۔ آپ نے مسلمانوں کو بلا کر فرمایا مشرکوں کا تعاقب کرو تاکہ تم سے مرعوب ہوں اور انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ ابھی تم میں قوت و چستی باقی ہے۔ آپ نے مجاہدین جنگ احد کو اور جابر بن عبداللہ کو یہ حکم دیا۔ مسلمان زخمی ہونے کے باوجود تعمیر ارشاد عالی کے لیے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ حمراء الاسد بھی ایک مستقل جنگ شمار کی گئی ہے، اس پر یہ آیت اتری۔ جنگ احد 15 شوال بروز سنیچر 3 ہجری کو پیش آئی تھی۔ آپ کے منادی نے 16 شوال کو لوگوں میں اعلان کر دیا کہ دشمن کے تعاقب میں وہی لوگ جائیں جو کل ہمارے ساتھ جنگ میں شامل تھے۔ اس پر آپ سے جابر طرح بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل کی لڑائی میں حاضر نہ تھا کیونکہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں انہیں تنہا چھوڑنا نہ میں پسند کرتا ہوں اور نہ تم پسند کرو گے، لہذا جنگ میں ہم دونوں میں سے ایک ہی شامل ہو سکتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ میں تو گھر میں بیٹھا رہوں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے چلے جاؤ۔ اس لیے میری یہی خوشی ہے کہ تم گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ رہو اور میں جہاد کے لیے چلا جاؤں۔ اس وجہ سے مجبوراً مجھے گھر میں رک جانا پڑا۔ آج میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی اجازت دیں۔ پھر آپ نے جابر کی درخواست منظور فرما لی۔ آپ دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے اور انہیں اپنی قوت دکھانے کے لیے تعاقب میں روانہ ہوئے تھے۔ یہاں اس حکم سے کہ وہی دشمن کے تعاقب میں نکلیں یہ مصلحت تھی کہ ان پر واضح ہو جائے کہ ان سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تک پہنچ گئے۔ آپ نے ابو سفیان کو میں اس کے ساتھیوں کے روحا میں پا لیا۔ یہ لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ پھر واپس ہو کر مدینے پر حملہ کریں۔ جب ہمیں ان پر فتح ہوئی اور ہم نے ان کی خوب پٹائی بھی کی تو اب ادھورا کام چھوڑ کر کیوں جائیں؟ اب تو ہم فتنے کی آگ بجھا کر ہی دم لیں گے۔ ابو سفیان نے محبت کو دیکھ کر پوچھا کیا خیر خبر ہے؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، سب تم پر دانت پیس رہے ہیں اور وہ سب تم پر سخت غصے میں ہیں۔ اب کہ آپ کے ساتھ تازہ دم فوج بھی ہے جو احد میں شامل نہ تھی، یہ احد میں شریک نہ ہونے پر نادم ہیں اور بڑے جوش میں ہیں۔ لشکر میں ایسا جوش ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ابو سفیان سٹ پٹا کر بولا بخت کیا کہہ رہا ہے؟ محبت بولا اللہ کی قسم میرے خیال میں جاتے جاتے تمہیں ان کے گھوڑوں کی پیشانیاں نظر آ جائیں گی۔ ابو سفیان بولا ہمارا تو یہ منصوبہ تھا کہ ہم دوبارہ حملہ کر کے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ محبت بولا یہ تو خطرناک منصوبہ ہے، اللہ کی قسم میں نے تو ان کی تیاریاں دیکھ کر ایک قصیدہ بھی لکھا ہے۔ ابو سفیان مرعوب ہو گیا اور مکے کی راہ لی۔ راہ میں عبد القیس کا قافلہ ملا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے غلہ لے کر مدینے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان بولا میں تمہیں عکاظ میں وقت ملاقات بہت سے منعقد دوں گا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم نے دوسرے حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے تاکہ تمہارے باقی ماندہ بڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ یہ قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھی گزرا۔ آپ حمراء الاسد میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کو ابو سفیان کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تمام صحابہ نے جواب میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ دیا۔ آیت 174 یعنی جب مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جنہوں نے انہیں دھوکہ دینا چاہا تھا اللہ نے ان کا خوف ان سے دور فرما دیا۔
اور مسلمان اپنے شہر میں اللہ کی مہربانی سے صحیح و سالم خیریت سے لوٹ آئے۔ ان پر دشمن کا کوئی داؤ نہ چل سکا اور نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچی۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں نعمت سے سلامتی اور فضل سے نفع مراد ہے، کیونکہ موسم میں ایک قافلہ آیا تھا، آپ نے اسے خرید لیا تھا، اس میں کافی نفع ہوا تھا، اس کا نفع آپ نے صحابہ میں بانٹ دیا تھا۔ آیت 175، یعنی تمہیں شیطان کے دوست ڈراتے ہیں اور دشمن کی بڑی طاقت بتا کر ذہنی شکست دینا چاہتے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر خاص طور سے ان سے ہرگز نہ ڈرو۔ ایمان والوں کی یہی شان ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈریں۔ جب دشمن مکاریوں سے تمہیں مرعوب کرنا اور ذہنی شکست دینا چاہے تو تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی کی پناہ ڈھونڈو، وہی تمہیں کافی ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ سورہ زمر کی آیت 36 میں فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ کے علاوہ لوگوں سے ڈراتے ہیں۔ آخر آیت میں فرمایا کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت 76 میں فرمایا شیطان کے دوستوں سے لڑو، یقین مانو شیطانی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت 19 میں فرمایا یہی شیطانی گروہ ہے، یقین مانو شیطانی گروہ گھاٹے والا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت 21 میں فرمایا اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ سورہ حج کی آیت 40 میں فرمایا یقیناً اللہ اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی حمایت میں اٹھے گا۔ سورہ محمد کی آیت 7 میں فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ سورہ غافر کی آیت 51 میں فرمایا بے شک ہم اپنے نبی کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد فرمائیں گے اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کا عذر انہیں کام نہیں آئے گا اور انہی پر لعنت ہے اور انہی کے لیے برا گھر ہے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 169 سے 175 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔